السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ دیر کے لیے سارے اپنے مائک آف کر لیں. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم فارمل شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو محترم ذیشان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنا وقت دیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ سکھائیں. سر ذیشان کو میں تھوڑا سا اپنے سرکل کے بارے میں انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ادبی حلقہ بالکل غیر رسمی انداز سے چلتا ہے. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہم اردو شاعری پہ گفتگو کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو موضوع سخن رکھ کے, موضوع گفتگو رکھ کے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور ہر اتوار کو رات 9 بجے ہمارا ایک آن لائن سیشن ہوتا ہے جس میں ہم کسی نہ کسی شاعر کی ایک غزل کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے پہلے پڑھتے ہیں, پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے گروپ میں کافی لکھنے والے بھی ہیں جو ابھی اردو شاعری کے لکھنے کے میدان میں اگرچہ نئے ہیں لیکن ان کے الفاظ کافی اچھے ہیں. اسی وجہ سے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ان نئے لکھنے والوں کو آپ ذرا روز.com کے بارے میں بتائیں کہ وہ ان کے لیے کتنی بہترین اور کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. میرے خیال سے اپنا تفصیلی تعارف آپ خود ہی کروا دیں ان سب کو تو اچھا ہوگا. بہت شکریہ آفتاب صاحب. تو سب سے پہلے تو اپنا تعارف کراتا ہوں. تو میرا نام ذیشان ہے اور یہ روز ویب سائٹ میں نے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے میں نے بنائی تھی. تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے کمپیوٹر اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا. اور دوسرا ہے کہ شاعری کا مجھے پہلے شوق تھا اور ابھی بھی ہے ڈیفینیٹلی. تو میں نے کچھ کوشش کی شروع میں اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ عروض بھی علم عروض اس کے لیے جاننا ضروری ہے, وزن کا علم, بغل کا علم ضروری ہے. تو اس کے لیے پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس طرح کا ایک سافٹ ویئر بنایا جائے جو کہ آٹومیٹیکلی آپ کو جب آپ انٹر کریں کوئی بھی شعر تو آپ کو وہ اس کا وزن بتا دیں. اور پھر بعد میں اس نے کافی ایڈیشنس کی, اصلاح کا فیچر اس میں ایڈ کیا جس سے نئے شاعروں کو کافی فائدہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بیر میں آپ نے شعر لکھا اور اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو وہ اس کی نشاندہی کر دیتا ہے, اس سے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اس کی میں کچھ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں ابھی. تو اس کے علاوہ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, باقی نہیں تو پھر ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. سر میرا خیال ہے کویشچنز بالکل اینڈ کے لیے رکھ لیتے ہیں. پہلے آپ آپ کے پاس میں اسکرین اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں. پریزنٹ ناؤ کا آپشن آ رہا ہوگا. جی تو میں اپنی اس پہ کلک کر کے آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. تو ان کو میں بند کر دیتا ہوں. اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ اسکرین آپ دیکھ سکتے ہیں نا؟ جی سر, آپ کی اسکرین شیئر ہوئی ہوئی ہے. جی تو سب سے پہلے تو عروض.com یہ سائٹ کا لنک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پہ لکھیں اشعار کی تختی یا اس طرح کوئی بھی اس طرح کا سرچ ہم لکھیں اشعار کا وزن وغیرہ وغیرہ, یہ لنک سامنے آ جائے گا. اس لیے اس کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. تو سب سے پہلے اس میں آپ کو 3 سیکشن نظر آئیں گے. سب سے پہلے الفاظ کی تختی, اشعار کی تختی, اشعار کی اصلاح اور الفاظ کی تختی. تو تختی کا مطلب اصل میں اگر آپ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے اسکینشن. تو آپ
टाइप हो गया। तो इंग्लिश में भी जो इसका प्रोसोडी का इल्म होता है, ठीक है, तो उसमें आप किसी भी शेयर को इस तरह स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स होती हैं। उर्दू में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस की जगह होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल्स, जिसको हम हिजाए कोता कहते हैं और हिजाए बुलंद। शॉर्ट जो है वो हिजाए कोता, लॉन्ग हिजाए बुलंद। तो तख्ती और इस्लाह, तो ये मेन सेक्शंस हैं। तख्ती सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनके अशार जो है वो पहले से मौजूद और वो वैसे ही शेर का वजन देखना चाहते हैं, और इस्लाह उन लोगों के लिए जो कि नए हैं और वो अपने अशार की करीब तरीन बहर देखना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं कि वो किस बहर में है और वो उसमें इंटरेस्टेड हैं कि उनके अशार की क्या बहर हो सकती है। तो ये दो सेक्शंस हैं मेन। इसके अलावा जो मुफीद लिंक्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो हमारी साइट पे कलाम के बहूर की फहरिस्त। तो बहूर जो है वो बेसिकली बहर, ये मीटर को कहते हैं। तो मीटर का होता है नाम और उसके होते हैं अरकान। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये फहरिस्त जो है वो जो कॉमन किस्म के बहूर हैं ये उनकी है, जिसमें काफ़ी मशहूर शायर जो हैं वो इसमें कलाम कहते हैं। तो ये मतलब अगर आप नए हैं तो आप कोशिश करें कि इन्हीं को ही फॉलो करें। तो मतलब एक्स्ट्रा किस्म की एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको फॉलो करें इनिशियली। ख़ास तौर पे ये जो बहर है रमन, और इसके अलावा मतलब हाँ ये भी है, और ये छोटी बहर में खफीफ मुसद्दस, और इसके अलावा जो हैं मफूल फ़ाइलातुन, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं सर्च करता हूँ। ये जो मुज़ारे मुसम्मा नखरो, इसमें आपको काफ़ी सारे अशआर मिल जाएंगे। इस पर आप क्लिक करें तो माई साइट पे जितनी भी इसकी गज़लें हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। इसमें मिर्ज़ा गालिब की और काफ़ी सारी हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा जो मुंतखब कलाम है वो इसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। जो भी मुझे कोई अच्छी गज़ल या नज़म मिलती है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इसमें आपको अशार नज़र आते हैं, और नीचे जो है बहर पे क्लिक करें तो उसका बहर और उसके अरकान। और अगर आप इसकी तख्ती देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें तो आपको उस गज़ल की या नज़म की तख्ती भी नज़र आ जाए। अच्छा, तो तख्ती होती है और इसको कैसे करते हैं इस पर हम फोकस करते हैं। तो अगर हम ये शेयर लें फॉर एग्जाम्पल जॉन एलिया का, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करें तो हमारे सामने ये रिज़ल्ट का पेज आ जाएगा। इसमें आप नीचे ये कुछ बटन्स देख रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहते तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस से एक्सपेंड हो जाते हैं। इससे आपको इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये है कि डैश का मतलब है हिजाए कोता या शॉर्ट सिलेबल, इक्वल से मुराद है लॉन्ग सिलेबल। तो जब अब ये जो शेर है, जब तेरी जान हो गई होगी, जान हैरान हो गई होगी, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इसको मैंने दो तरीकों से डिस्प्ले किया है। एक तो
پوری مطلب میں ورڈ کو ڈسپلے کرتا ہوں نیچے اس کا سمبل ہوتا ہے یا سمبلز ہوتے ہیں. اب جب جو ہے اس کے نیچے ایکول ہے تو یہ لانگ سلیبل ہے. کیونکہ یہ اگر آپ جب کو لکھیں تو جب جیم کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جزم ہے. تو جب یہاں پہ آپ رک جائیں گے یعنی تو یہ ایک ورڈ بنے گا جو کہ 2 حروف سے مل کے بنا ہے تو اس لیے یہ لانگ سلیبل ہوگا. اور تیری تے کے اوپر زیر ہے اور ری کے اوپر زیر ہے. جب 2 زیر آپس میں آتے ہیں تو وہاں پہ بریک آ جاتا ہے کیونکہ تے اور ری تو یہ شارٹ سلیبل ہوگا اور ری لانگ سلیبل ہوگا. تے ری جان. اور جان بھی اسی طرح جا لانگ شارٹ ہو گی ہو گی. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اس کو آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں. تو جہاں پہ کوئی مشکل ہو آپ مجھے روک کے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اور تو اس شعر کا جو وہ ہے اس کی بحر ہے خفیف مسدس مخبون. تو اس کا نام یاد کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھ لیں یا یہ پیٹرن یاد رکھ لیں تو یہ کافی ہے. تو یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ اس کے ارکان یاد رکھیں. فاعلۃ مفاعل فعل. اب فاعلۃ مفاعل فعل سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ بیسیکلی یہ انڈر لائن جو اس کا پیٹرن ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو فاعلۃ اس کو آپ دیکھیں فا یہ لانگ سلیبل ہے. یہ لا شارٹ اور لانگ سلیبل ہے اور تن یہ لانگ سلیبل ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں یہاں پہ فاعلات بن گیا. یہ پھر ما فا ایک لن اور یہ فے لن. تو یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس پیٹرن کو. سملرلی اس کو اگر آپ دیکھ لیں جان حیران ہو گئی ہوگی. تو پہلے یہ فیچر نہیں تھا لیکن اب میں نے اس کو بھی انکلوڈ کر دیا کہ یہ جس طرح فاعلات لکھا ہے تو نیچے اس کو ورڈز کو اسی طرح سے بریک اپ بھی کیا ہوا ہے. تو جب تے ری جا ڈفرینٹ کلر سے ڈفرینٹ جو سلیبلز ہیں ان کو ریپرزینٹ کیا. تو جب جو ہے وہ لانگ سلیبل ہے. تے شارٹ لانگ لانگ تو فا اے لاتن بن گیا اسے. اور یہاں پہ نہ ہو گئی مفاعلن ہوگی فعلن. اسی طرح فاعلاتن یہاں پہ بنے گا جان ہے را مفاعلن نہ ہو گئی ہوگی فعلن. تو یہ اس کا طریقہ ہے. اس میں کچھ رولز ہیں کچھ استثناء بھی ہیں. استثناء یہ ہے اس میں کہ جب ہے آئے 2 چشمی ہیں تو اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. اس طرح نون غنہ کو اگنور کیا جاتا ہے. یہ 2 لیٹرز ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. تو اگر فرض کریں اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. شاید میرے پاس اگر ہم اچھا اگر لکھیں تو یہاں پہ اگر دیکھیں اچھا تو اس کا وزن بنتا ہے اصل میں اس کو آپ کو کافی سارے وزن نظر آئیں گے. تو اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ ورڈ ایک اچھا ہے پھر اچھا ہے جو ہندی ورڈ ہے اچھا. تو اچھا میں جو چھ ہے اس پر شد ہے تو وہ اچھا پڑھا جائے گا تو اس کا یہ وزن ہے. لیکن اچھا جو ہم کہتے ہیں اچھا گڈ یعنی تو اس کے لیے یہ والا وزن ہے فعال بنے گا. اچھا تو اس میں ہے کو آپ دیکھ لیں اگنور ہو گیا کیونکہ ہے جو ہے اس کا وزن نہیں ہوتا. اور اسی طرح نون غنہ کا بھی وزن نہیں ہوتا.
تو یہ دو اس میں ایکسیپشنز ہیں. اچھا اب آپ اگر اصلاح چاہتے ہیں تو کیونکہ یہ شعر تو پہلے سے ہی وزن میں ہے، اس میں تو اصلاح کی ضرورت نہیں. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. غالب کا ایک مشہور شعر نقش فریادی ہے، اس میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ورڈ سرچ کرنا چاہیں تو وہ آپ اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس کا وزن ہوا فاعلاتن 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 فاعلن. تو رمل مسمن محذوف اس بے کا نام ہے. اور تو اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے اضافت. تو یہاں پہ ہے شوخی تحریف. تو اگر آپ زیر نہ لگائیں اس کو، میں اگر ہٹا دوں زیر یہاں سے تھوڑا سا، میں اس کو زوم ان کر دوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ یہاں پہ زیر میں نے ہٹا دیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، کیونکہ شوخی اور شوخی یہ ان دونوں میں فرق ہے. تو اگر آپ جہاں پہ اضافت ہو وہاں پہ اضافت نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ غلطی ہوئی. اور اسی طرح یہاں پہ پیکر ایک تصویر ہے، تو اگر آپ اس پہ کلک کریں تو پیکر کا وزن فعل ہے. یہاں پہ آپ اگر چیک کریں تو یہ بنتا ہے پیکرے. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فاعلا پیکرے. تو یہ جو یہ ہے یہ زیر کی وجہ سے آ گیا اور یہاں پہ اس کا وزن تبدیل ہو گیا. اگر ہم اس کو دوبارہ کریکٹ کریں، زیر لگانے کے لیے آپ شفٹ لیس دین کی پریس کریں تو یہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کا ایک اور طریقہ ہے جو کہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ اس تدوین کو کلک کریں. تدوین کا مطلب ہے ایڈٹ، اور یہاں پہ آپ اس کو چینج کریں اور پھر یہ والا بٹن پریس کریں تو جو آپ نے چینجز کیے ہیں اس کا گرے بیک گراؤنڈ ہو جائے گا. اسے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ کون سی لائن میں آپ نے چینجز کی ہیں. اور اچھا اس کے بعد آپ سیو کر سکتے ہیں چینجز کو. جب آپ سیو کر لیں، جو آپ اصلاح کے ایڈیٹر میں جائیں گے تو وہ چینج آپ کی سیو ہوگی. تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ بیک جا کے چینجز کر کے اور دوبارہ کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ریسورسز زیادہ یوز ہوتی ہیں. اگر فرض کریں آپ کی 16 لائنس کی غزل ہے تو یہ سرور جو ہے یہ دوبارہ 16 لائنس کو پروسیس کرے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو تدوین کو کلک کریں اور صرف اسی لائن کو پروسیس کریں. اس سے باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، سرور کے لوڈ کم ہوگا. اور یہ تو اصلاح کا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ مضامین ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب اشاعت ہوئی ان مضامین کی اور کتنے لوگوں نے پسند کی اور کتنے لوگوں نے دیکھا. تو سب سے پہلے اگر آپ انیشیلی آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور بالکل یعنی بیسک قسم کا انٹروڈکشن لینا چاہتے ہیں تو میں یہ مضامین جو ہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا. پہلا ہے علم عروض اور تلفظ، محمد وارث صاحب نے لکھے. یہ بہت ہی یعنی شارٹ سمری ہے اس کی. اس کے علاوہ علم عروض اور ہجے یہ اس کا سیکنڈ پارٹ. تو اس کو آپ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ تو. اور اگر آپ تھوڑا زیادہ ڈیپ ڈائیو کرنا چاہتے ہیں تو
اس کے لیے پھر یہ سرور عالم راز صاحب ہیں، یہ کافی اچھے شاعر بھی ہیں، انڈیا سے تعلق ہے ان کا. تو ہم نے یہ بکلیٹ لکھی ہے، اس میں 20 لیسنز ہیں، 20 اسباق ہیں. وہ پی ڈی ایف فارم میں ہیں، تو آپ اس کو شروع سے پڑھیں. اور یہ کافی زیادہ مطلب مجھے فیڈ بیک ملتی ہے کہ یہ کافی افیکٹو ہے اور لوگ کافی سیکھتے ہیں اس کتاب سے. اور یہ اتنی زیادہ اتنی لمبی کتاب بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آسی صاحب کی بھی کچھ کتابیں، آسان روز کے 10 سبق فائلہ، لیکن ان کا جو سسٹم ہے جو ارکان کا ہے، یعنی فائلات فعل، وہ ہمارے سسٹم سے تھوڑا ڈفرینٹ. تو یہ آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. انیشلی میں یہ بک ریکمینڈ کروں گا. اور اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ فرانسس پریچٹ یہ بک ہے، اردو میٹر پریکٹیکل گائیڈ. تو آپ اس کو پڑھیں. اور باقی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں جواب دوں. اور رابطہ اس ای میل پہ آپ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ اس پہ کلک کر کے اس پہ ای میل کریں. میری کوشش ہوتی ہے میں تقریباً روزانہ چیک کروں، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو میں سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایسے الفاظ جن کی ایک سے زیادہ وزن ہو، ان کا کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. چلیے تو غالب کی یہ مشہور غزل ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس میں ایک شعر ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں، کیا کیا، اس کا وزن ہے فا اور اس کا وزن ہے فعال. اور یا اس کو اگر سلیبلز کی فارم میں دیکھیں تو یہ ایکول ہے، یہ ڈیش اور ایکول. تو اگر آپ کیا پہ کلک کریں تو دونوں وزن یہ موجود ہیں. اس کا تعلق جو ہے کہ کون سا وزن استعمال ہوا ہے، یہ کانٹیکسٹ پہ ہوتا ہے. اب جس طرح یہ کیا جو ہے یہ استفہامیہ ہے، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں فار ایگزامپل. اور یہاں پہ کیا، میں نے یہ کیا، کرنا سے یہ نکلا ہے کیا. تو اگر آپ اپنا شعر بنائیں گے تو اس طرح کا، چونکہ یہ الگوریتم اس طرح ہے، یہ گریڈی الگوریتم ہے، یہ آپ اس کو جو بھی ان پٹ دیں گے یہ انیشلی اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ اس چیز میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا کہ کیا اور کیا میں آپ یہ والا کیا، کیونکہ اس کو میننگ تو نہیں پتا، یہ اصل میں اس کی کورس پہ جائے گا. تو کیا اور کیا کے اندر جو ہے وہ کہ آپ نے یہ والا آپ مین کر رہے ہیں، یہ والا مین کر رہے ہیں، یہ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں. تو یہ آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں، وہ ہے تو اب علم، این لام میم آپ اگر لکھیں اس کا جو ہے وزن فعال اور فعل دونوں طرف آتا ہے. علم، علم، علم کا مطلب ہے جھنڈا اور علم کا مطلب ہے نالج. اگر آپ شعر میں علم یوز کریں اور اس کا وزن علم آئے تو ظاہر بات ہے غلط ہوگا. اس چیز کا آپ خود خیال رکھ سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر اس کا خیال نہیں رکھ سکتا. یہ اگر آپ علم، آپ کی مراد علم ہے لیکن آپ علم جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے تو یہ علم ہی فٹ کرے.
تو یہ تھی سمری. اس کے علاوہ یہ جو لنکس ہیں اس کے دیوان غالب موجود ہیں مکمل. تھوڑا سا مجھے یہ بچے شور کر رہے ہیں, ذرا ان کو تھوڑا سا 2 منٹ. جب تک سر آتے ہیں تب تک میں تھوڑی سی سمری بتا دوں آپ کو. aruz.com ویب سائٹ ہے, ARWZ.com, جو ذیشان اصغر صاحب نے ڈیولپ کی ہے. اس ویب سائٹ کا مین مقصد نئے شعراء کو ہیلپ کرنا ہے. اس میں سے آپ کسی بھی شعر کو انٹر کر کے اس کا وزن جان سکتے ہیں اور اپنے نئے لکھے ہوئے شعر کی اصلاح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی وزن میں کوئی کمی ہے یا کوئی چیز چینج ہونی چاہیے تو وزن کے اعتبار سے یہ ویب سائٹ آپ کو بتائے گا کہ اس میں کیا چیز ہونی چاہیے. باقی اس پہ مضامین پڑے ہوئے ہیں جس میں انتہائی اہم مضامین جیسا کہ آسان عروض اور شاعری کی بنیادی باتیں وہ موجود ہیں. اچھا, تو اس میں جو ہے وہ دیوان غالب موجود ہے مکمل. تو اس میں پہلی غزل سے لے کے بالکل آخری غزل تک اس میں نظمیں, غزلیں, قصیدے, رباعیات سب کچھ موجود ہیں. تو آپ کسی بھی غزل پہ کلک کریں تو آپ اس کی تختی دیکھ سکتے ہیں مکمل. اور اس پہ آپ کلک کریں تو آپ اس کا وزن بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک لفظ کی اس میں آپ تختی دیکھ سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی بھی لفظ کے بارے میں شک ہو کہ اچھا اس کا وزن کیا ہوگا, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس لفظ پہ کلک کریں اور آپ اس کے وزن دیکھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غالب نے یا کسی مشہور شاعر نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے, اس سے جو شک ہوگا وہ دور ہو جائے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے اس کا بھی. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لنک یہاں پہ موجود ہے جو میں نے اس کا ذکر کیا, 20 اسباق والا اور مضامین. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو الف کا ایصال کہتے ہیں. اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں, ایک اور اسپیشل کیس ہے. اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نام آج, تو نام جو ہے وہ لانگ اور شارٹ سلیبل ہونا چاہیے, نام اور آج, لیکن یہاں پہ یہ نام آج بن جاتا ہے اور اس کا جو الف مدہ ہے یہ میم اس کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اسپیشل کیس ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے کہ اچھا یہ لفظ تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے, تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک لنک موجود ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ آپ اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ رجسٹر کر سکتے ہیں. رجسٹر پہ جائیں تو گوگل یا فیس بک, یا اگر آپ یہ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹلی بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس پہ پبلش کرنا چاہتے ہیں, لوگ پبلش کرتے ہیں اپنا کلام, یہ بھی پاسبل ہے. تو اس کے لیے آپ اشاعت میں جائیں. تو 1 سیکنڈ کے لیے میں یہ ویڈیو بند کرتا ہوں. میری اسکرین بھی بند ہو جاتی ہے نا؟ سر اسکرین شیئر ہے ابھی بھی. چلیں خیر ہے, کوئی بات. اچھا, یہ پہلے سے یہاں پہ لاگ ان ہے. تو آپ اشاعت میں جائیں. یہاں پہ جو بھی آپ نئی شاعری شائع کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کا ٹائپ لکھیں, جو کہ آزاد نظم ہے, ان کا نثری نظم, اس کا عنوان لکھیں اور جو بھی شاعری ہے اس کو داخل کریں. تو یہ آپ کی جو بیاض ہے اس میں ہی شاعری آ جائے گی. اور تو یہ سب کچھ ہے اس میں. دوسرا ہے کہ موبائل پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کا انٹرفیس جو ہے موبائل فرینڈلی ہے, اور جو ایڈیٹر ہے اس کے لیے آپ کو کی بورڈ کی ضرورت نہیں ہے.
آپ انگلش میں ٹائپ کریں گے اس کو خود ہی اردو میں کنورٹ کر دیتا ہے. پیر کے لیے آپ انڈرسکور یوز کر سکتے ہیں یا شفٹ پیسٹن جو کی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. کی بورڈ کا جو لے آؤٹ ہے وہ یہاں پہ سارا موجود ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کی پریس کریں گے تو اس سے کیا لکھا آئے گا. یہ فونیٹک کی بورڈ ہے جو کہ اس طرح اے جو ہے وہ الف پہ میپ ہوتا ہے اور اس طرح سے. تو میرے خیال میں یہ اس کے علاوہ تو میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا. تو آپ کے اب سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر بالکل، جتنے بھی چیزیں تھیں آلموسٹ آپ نے ساری بتا دی ہیں. اب کچھ کویشچنز ہیں جو ہمارے دوستوں نے پوچھے ہیں. سب سے پہلے تو ثاقب منیر کا سوال ہے کہ وہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو بالکل بگنر ہو اور اسے علم عروض کے بارے میں کوئی بھی علم نہ ہو تو وہ کس بحر کو زیادہ استعمال کرے، کس بحر میں لکھنے کی کوشش کرے. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ بحور کی فہرست میں جائیں تو آپ اس کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کس بحر میں زیادہ شاعروں نے جس میں زیادہ نظمیں آپ کو ملتی ہیں، غزلیں ملتی ہیں. تو ایک تو میں نے اگزامپل دی کہ یہ جو بحر ہے یہ اس میں آپ چیک کریں تو یہ تو بہت زیادہ پاپولر ہے، اس میں آپ ٹرائی کریں. یہ آسان بحر ہے. اس کے علاوہ ایسی بحور جو کہ جس طرح ریپیٹ ہوتی ہیں، یہ والی جو ہے حضرت مسمن سالم، تو یہ مفاعیلن اس میں آزاد جو نظمیں ہیں وہ بھی کافی لکھی جاتی ہیں. تو یہ کافی پاپولر ہے. اور یہ جس طرح غالب کی کافی غزلیں اس میں ہیں. ایک مشہور ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ بھی ہے. اس کے علاوہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کافی ساری ہیں اس کے اندر. تو ہاں مطلب یہ. اور دوسرا ہے کہ اگر آپ چھوٹی بحر میں دیکھنا چاہیں تو یہ کافی مشہور ہے. تو اس میں میر نے کافی غزلیں کری ہیں. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. اور ناصر کاظمی کی بھی کافی غزلیں آپ کو ملتی ہیں اس بحر میں. فیض کی بھی ہیں کچھ، جون ایلیا کی بھی ہیں. امید ہے سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عروض.com ایک استاد کی جگہ لے سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. یہ آپ کو ہیلپ ضرور کرتا ہے وزن کے لحاظ سے، ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈکشنری بیس سسٹم ہے تو بعض اوقات ڈکشنری میں غلطی ہوتی ہے. تو اس جی لیے آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے. آپ جب بھی جہاں پہ ڈاؤٹ ہو آپ ڈکشنریز دیکھیں اور اس کا تلفظ معلوم کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ڈکشنریز کے لنک یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. آن لائن ڈکشنری میں لغت کبیر کافی UDB کی جو ڈکشنری ہیں کافی بڑی ڈکشنری ہے، اور یہ مولوی عبدالحق نے شروع کی تھی اور اسی پہ بیسڈ ہیں. اس میں غلطیاں ہیں لیکن بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے. اور PDF میں اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا. تو لیکن یہ کافی فرہنگ آصفیہ کافی مستند ڈکشنری ہے. اور املا نامہ پہ آپ جائیں، اس کو آپ دیکھیں. یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہیں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی یہ کاوش ہے، انہوں نے یہ اس کو اس فارم میں لکھا ہے جو بہت خوبصورت طریقے سے اس کو یہ کیسے کس لفظ کو آپ نے پروناؤنس کرنا ہے، اس کے لیے یہ لنک کافی مفید ہے. تو مطلب یہ آپ کو ہیلپ ضرور کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ کافی چیزیں ہیں جس طرف آپ کو استاد نہیں بتا سکتے. تو یہ میرا آنسر ہے.
जी बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि aruz.com पे इनिशियली तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मौजूद है, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उस्ताद के साथ जो टाइम आपको उस्ताद नहीं दे सकता, वो आपको aruz.com पे मुहैया है। लेकिन जो चीज़ें aruz.com आपको नहीं बता सकता, तो उसके लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सर ऐसा ही है? जी 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 बिल्कुल। इसके अलावा साकिब ने ही सवाल किया था कि इल्म उरूज के लिए इल्म उरूज, वज़न और बहर का इल्म कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है बहर का? सॉरी मैं समझा नहीं। सर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उनके क्वेश्चन को कि जिस बंदे को इल्म उरूज के बारे में बिल्कुल भी इल्म ना हो, तो वो शुरुआत कहाँ से करे? ओके, तो वो मैंने आपको कुछ वो 20 असबाग वाला जो लिंक है, यहाँ से आप शुरू करें तो आप इसके बाद कम से कम आपको ये नहीं होगा कि कोई कहेगा कि अच्छा फाइल आता हूँ फाइल फेल हूँ, तो आप जो है वो एम्बेरस हो जाएंगे, ये क्या है। तो मैं ये नहीं समझता कि आप बहुत ज्यादा सीखे हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। इतना सीखना चाहिए कि आप शेयर कह सकें, और अगर कोई आपकी गलती निकाले तो आप उसको करेक्ट कर सकें। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, और तो ये काफी अच्छी जो है अच्छा रिसोर्स है। जी सर, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आपने 2 किताबों के नाम बताए थे, एक उर्दू किताब का नाम इल्म उरूज के लिए और एक इंग्लिश का भी आपने बताया था, तो काइंडली इसकी नेम रिपीट कर देंगे आप? क्या कर दूं मैं, दोबारा रिपीट कर दूं? सर बुक्स के नेम। सर बुक्स जो है अलाउ आप मज़ामीन में अगर जाएं, मज़ामीन में ये 3rd नंबर पे है लिंक, आसान अरूज और शायरी की बुनियादी बातें। इसके मुसन्निफ हैं सरवर आलम राज। तो आप देख सकते हैं काफी पॉपुलर है। तो मतलब ये डेट तो 2015 की है, लेकिन ये चूंकि वेबसाइट मैंने रिवैम्प अगस्त में की थी 2019, तो काउंटिंग उसके बाद शुरू हुई, उससे पहले काउंटिंग नहीं थी। और दूसरा है इंग्लिश में है उर्दू मीटर और प्रैक्टिकल गाइड, ये फ्रांसिस प्रिचेट, ये अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी, अब मैं नाम भूल गया हूँ कि कौन सी है, मेरे ख्याल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, तो उनकी किताब है। तो ये, और दूसरा ये कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बहूर की लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है, ये मुज़म्मिल शेख बिस्मिल ने बनाई है। इसमें तमाम बहर का नाम है, और उसकी जो उसकी जो शाखें हैं वो फिर सारी डिस्क्राइब की हुई। ये काफ़ी काफ़ी यानी कॉम्प्रिहेंसिव है ये। तो और कोई सवाल? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जिनको स्क्रीन शेयर का इशू आ रहा था उनसे उनके लिए कि इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। जो सर ने जो चीज़ें बताई हैं वो उसमें मौजूद हैं, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो aruz.com के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम सर से को कोशिश करेंगे कि दोबारा तंग करें। कोशिश हमारी ये आप होगी कि मैंने हाँ ईमेल करेंगे। आपको बताई है, बरोज.com पे जाएं और नीचे छोटा सा राब्ता लिखा हुआ है, उस पर आप किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। वो ईमेल आईडी मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा। जी वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और हम सब की तरफ से मुबारकबाद कि आपने इतनी काविश की उर्दू से शौक रखने वालों के लिए।
واقعی میں روز.com جیسی کوشش ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی. حالانکہ آئی ٹی کے فیلڈ میں ہم نے کافی چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح سے کوئی کوشش اردو سے جڑے ہوئے کسی نے نہیں کی. ریختہ.org اگرچہ ایک کمپریہنسو ویب سائٹ ہے، اس پہ کلام تو بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، لیکن نئے شعراء کے یہ مدد کرنے میں یا بحر اور عروض کے حوالے سے اس میں اس طرح کی چیز موجود ہے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. بہت بہت جی سر. شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اور باقی میری مطلب میری کوشش یہی تھی، کیونکہ یہ آپ بکس نکالیں عروض کی تو کافی مشکل ہیں جو پہلے موجود ہیں پرانی کتابیں. اس سے میری کوشش اس کو آسان کیا جائے اور لوگوں تک آسانی سے پہنچایا جائے یہ جو نالج ہے، یہ اس کا بیسک. اور باقی غلطیوں کی گنجائش اس میں ہے بالکل. لوگ بتاتے ہیں تو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. تو آپ اگر کہیں پہ دیکھیں گے کوئی لفظ کی ترتیب غلط ہو رہی ہے یا آپ ہمیں بتائیں، اس کو ہم ٹھیک کریں گے. یہ فائدہ ہوتا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، پہلے تو میں تھوڑا معذرت کروں گی کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ وائسز ہیں تو میری تھوڑی ڈسٹربنس ہو. آواز ٹھیک نہیں آ رہی تو چلیں پھر میں سر کوشچن چیٹ باکس میں لکھ لیتی ہوں. سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی رابطہ آپ بولیں. آواز آ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کوشچن. سر میرا آفتاب بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ابھی ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا تو ابھی شروع ہوا ہے اردو ادب میں، تو اگر ہمیں کوئی بھی کنفیوژن ہو، جیسے کہ ہمیں کچھ پوچھنا ہو پوئٹری کے بارے میں یا پھر اردو پروز کے بارے میں، تو ہم کیا سر سے ایزیلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے تھرو؟ ہاں بالکل، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ادھر ٹائپ کر دیتا ہوں ای میل جی جی چیٹ میں سر. سکتا ہوں. سب کے لیے میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. جی جی سر، تھینک یو سو مچ. تو اس پہ کانٹیکٹ کریں. جی جی سر، ٹھیک ہے، تھینک یو. جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پڑھیں ضرور. جی جی سر. آپ کی جی میں سر تب پہلے ہیلپ کر سکتا ہوں جب آپ نے بیسک چیزیں پڑھی ہوں. جی جی سر، پہلے تو ہم اپنی زیادہ کوشش کریں گے بہتر، لیکن اگر پھر ہم سے نہیں ہو پائے گا تو پھر آپ سے ہم کانٹیکٹ کریں گے. جی جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر، تھینک یو، شکریہ. اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم یہیں پہ کام کریں گے. سر اس میں اپنی شاعری اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اکاؤنٹ بنائیں اور اگر آپ کی شاعری وزن میں ہو تو آپ تک کا جو ریزلٹ ہے اس میں آپ کو خود ہی انڈیکیشن آ جائے گی کہ میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. تو اس طرح غالب کی شاعری وزن میں ہوگی یا جون ایلیا کی، تو اگر اس کو آپ لکھیں اور تقدیم میں آپ اس کو انٹر کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آ گیا اطلاع. آپ کا کلام موزوں ہے، اپنی شاعری شائع کرنی ہے، مستقل لنک بنانے کے لیے اس بٹن کو دبائیں. جب آپ لاگ ان ہوں گے یہاں پہ آپ کا نام آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کلک کریں اور اس کا ایک ٹائٹل دے دیں اور اس کو شائع کر دیں، تو آپ کے پاس لنک آ جائے گا اور وہ فرنٹ پیج پہ وہ سب کو نظر آئے گی شاید جس طرح یہ نظر آ رہا ہے. تو پھر سر اس میں مسٹیکس بھی آ جاتی ہیں نظر؟ مسٹیکس آپ ٹھیک کریں گے تبھی وہ آپ کو اجازت دے گا. جی سر. اس میں غلطیاں ہوں گی تو وہ پھر جی جی. وہ نہیں آئے گا، لنک نہیں آئے گا.
میرے خیال سے یہاں تک ساری چیزیں کنکلوڈ ہو گئی ہیں. چلیں جی آپ کا بھی شکریہ. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فخر کی بات ہمارے لیے ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور دوسرا میرے لیے تو کچھ زیادہ ہی فخر کی بات ہے کیونکہ میں خود ایک پیشہ کے حوالے سے میں بھی جی آپ کا تعلق مجھے معلوم ہے آپ کا تعلق کمپیوٹر وابستہ ہوں, لیکن اردو شاعری سے بھی کافی عرصہ سے نسبت ہے. تو بہت شکریہ سب سے مل کے, اور جو بھی آپ کا کوشچن ہوگا انشاءاللہ ہم ضرور اس کو کوشش کریں گے. انشاءاللہ سر. چلیں اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.